آج جو بک ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے جان مارشل اے لائف ان لا۔ یہ بک لیونارڈ بیکر نے لکھی ہے اور یہ امریکن ہسٹری کے ایک بہت ہی بڑے شخصیت جان مارشل کے بارے میں ہے۔ جان مارشل جو تھے وہ ایک اسٹیٹسمین، لائر، فاؤنڈنگ فادر بھی تھے امریکہ کے، اور 4th چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں امریکہ کے۔ اس کتاب میں بیسیکلی لیونارڈ بیکر نے جان مارشل کی بائیوگرافی بیان کی ہے۔ اس کتاب میں 4 حصے ہیں، جس میں پہلے حصے میں وہ جان مارشل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کیسے ایز اے سولجر امریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کے ٹائم یا امریکن انڈیپینڈنس کے ٹائم اس نے کام کیا۔ پھر دوسرے پارٹ میں وہ اس کو ایز اے لائر اور پولیٹیشین اس نے کیسے امریکہ کی ہسٹری کو شیپ دیا، اور پھر 3rd پارٹ میں وہ ایز اے ڈپلومیٹ کیسے تھے، اور پھر لاسٹ میں وہ ایز اے جج کیسے تھے۔ ان چیزوں کے بارے میں ڈسکس ہوا ہے۔ بیسیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ وہ چیف جسٹس ہیں جنہوں نے ماربری ورسز میڈیسن کے کیس کو سنا تھا، اور اس نے اپنا جو لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس جوڈیشل ریویو کی پاور آئی تھی، یہ وہی جج ہیں۔ اگر ہم اس کو اس بک میں دیکھیں تو یہ اس میں پہلے یہ بتائے ہیں کہ اس نے کس طرح کانٹیننٹل آرمی کو جوائن کیا ڈیورنگ دا امریکن ریولوشنری وار، اور نیومرس بیٹل میں بھی یہ انہوں نے کام کیا، اور یہ جو واشنگٹن کمانڈ تھے ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ان دنوں میں جو برٹن کنگ تھے وہ ایک بہت ہی ایسے بندہ برٹن کنگ تھرون میں آ چکا تھا جو صرف اپنی باتیں منوانا چاہتا تھا، یعنی وہ صرف ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا یا ان لوگوں کی بات مانتا تھا جو اس کے فیور میں بات کرتی تھی، یعنی وہ باتیں جو اس کو اچھی لگتی تھی صرف وہ ان باتوں کو سنتا تھا، جو کہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہوا امریکہ کو، اور اس کو ڈکلیریشن یا اس کو انڈیپینڈنس حاصل کرنے میں آسانی ہوئی۔ اور اس کے علاوہ یہ اس بات کو بھی ریٹریٹ کرتا ہے بار بار کہ کس طرح جو امریکنز تھے ان کے جو سولجرز تھے تو وہ ایک کاز کے لیے لڑ رہے تھے، اور وہ کاز تھا انڈیپینڈنس کا، اور جو برٹشر جو فوجی تھے تو وہ ایسے لوگ تھے جن کو برٹش نے مطلب پیسے ویسے دے کر ان کو وہاں پہ ہائر کیا تھا کہ وہ امریکنز جو فیلو ہیں ان کے ساتھ لڑائی کریں اور ان کو انڈیپینڈنس یا انڈیپینڈنٹ ہونے سے روکیں۔ پھر گورنمنٹ کی پرپس یا ایک حکومت کیوں ہوتی ہے اس کو ایکسپلین کر کے وہ کہتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ تمام لوگوں کی لائف، لبرٹی اور ان کی ہیپینس کو مینٹین کرے، اس کا خیال رکھے، اور جب ایک حکومت ان چیزوں میں ناکام ہو جاتی ہے تو یہ ایک لوگوں کا حق ہے کہ وہ اس گورنمنٹ کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اور اس خلاف میں جب وہ ایک قانون کو توڑیں گے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے ایک قانون توڑا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دے سے مین ہیز رائٹ ٹو بریک دا لا آن سم اوکیزن، یعنی وہ اس طرح کر کے اپنی جو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس ہے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں جو امریکنس نے برٹشر سے لی تھی۔ پھر جو ان کے ہارڈ شپس تھے، جو بیٹلز ہوئے امریکہ اور برٹن کے درمیان، جنرلی اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ خود کو برٹشر کا ایز اے سلیو یا ایز اے کالونی نہیں مانتے تھے، وہ خود کو مطلب انگلش مین ہی کنسیڈر کرتے ہیں جس طرح برٹشرز تھے، مطلب وہ دور رہ رہے ہیں برٹشر سے، صرف یہ ان میں فرق تھا۔ لیکن جب ان کو یہ فیل ہوا کہ ان پہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں وداؤٹ دیئر کانسنٹ، ان کے ٹریڈ پر بھی سرویلنس کی جا رہی ہے اور ان میں بھی برٹشر انکلوڈ ہو رہے ہیں اور ان کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں، اور ان کی لبرٹی، ان کی لائف اور ان کی ٹریڈ کچھ بھی محفوظ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تب ہم نے برٹشر کے خلاف آواز اٹھائی اور امریکن ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس کے کاز کے لیے اٹھیں۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کیسے جو امریکنز تھے انہوں نے ڈفرینٹ بیٹلز میں وداؤٹ فوڈ کئی دنوں تک انہوں نے کھانا پینا کیے بغیر وہ رہ رہے ہوتے ہیں برٹشرز کے خلاف ان جنگوں میں، اور کیسے جو واشنگٹن ہیں وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور اس میں بھی جان مارشل کی ٹیکٹیکل سکل کو سراہتے ہوئے رائٹر کہتا ہے کہ ایک ایسی سچویشن جس میں لوگ جو ہیں وہ سارے ناراض ہیں، اور وہ اس حد تک ناراض ہے کہ آپ ان کو کچھ پرووائڈ بھی نہیں کر سکتے، اور وہ آپ سے بہت غصے میں ہے، تو ایسی سچویشن کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ان لوگوں کو ساروں کو ایک ہی جگہ پہ متفق کر
کیسے ان سے کام لیا جا سکتا ہے. تو یہ کوالٹیز جان مارشل کے اندر بہت ہی زیادہ ابنڈنس میں تھی اور وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے استعمال بھی کر سکتا تھا. پھر جو پارٹ 2 ہے بک کے، اس میں لائر اور اس کے ایز اے پولیٹیشین وہ کیسے تھے تو وہ ایکسپلین کرتے ہیں. اس میں کہتے ہیں کہ جان مارشل جو تھے وہ اپنے اپیرنس پہ خاصا دھیان نہیں دیا کرتے تھے، یعنی وہ کچھ بھی ایسے عجیب سے کپڑے پہن لیتے تھے اور لیتا تھا اور وہ پھر کورٹس جاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک آدمی اپنا کیس لے کے آیا. زیادہ سے لوگ اس کو سجیسٹ کر رہے تھے کہ وہ جان مارشل کے پاس جائے، لیکن اس نے کہا کہ دنیا کا کوئی بھی بندہ مجھے کہے کہ اس آدمی کے پاس جاؤں، میں تو اس کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ اس کے اپیرنس سے اس کو جج کر رہا تھا. اور اس نے اس کی جگہ دوسرے لائر کو دیا جو بہت سوٹ ووٹ پہن کے بیٹھا تھا، یعنی $95 جو تھے وہ اس نے اس کو دیے. جان مارشل کو کچھ بھی نہیں دیا کیونکہ وہ اس کو ہائر ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. لیٹر آن جب اس نے جان مارشل کی آرگیومنٹیٹیو سٹائل دیکھی ڈیورنگ دا ٹرائل، وہ اس سے اتنا امپریس ہوا کہ اس نے ریکویسٹ کی کہ میرا کیس جو سوٹ والا آدمی ہے اس سے لے کے جان مارشل کو دیا جائے. یعنی یہ ایز اے لائر بھی بہت ہی زیادہ قابل تھے. اور انفیکٹ وہ اب اس کے دوستوں کے بارے میں اس جو بایوگرافر ہے وہ ایکسپلین کر کے کہتا ہے، وہ بھی اکثر یہی کہا کرتے تھے کہ ہم جب بھی جان مارشل سے کنورسیشن کرتے تھے تو ہم کوئی بھی چیز ایڈمٹ یا ڈینائی نہیں کرتے تھے، کیونکہ جتنا بھی وہ فیکٹس یا جتنا بھی وہ کسی چیز سے کنکلوژن سے دور اس کا سٹانس ہوتا تھا، وہ کسی بھی طریقے سے ہمیں اس اپنے سٹانس پہ لے کے آتا تھا. یعنی اگر وہ ہم سے پوچھتا کہ ابھی دن ہے یا رات ہے تو ہم اس کو رپلائی کرتے تھے کہ سر آئی ڈونٹ نو اینڈ آئی کانٹ ٹیل یو. یعنی اگر ہم اس کو کہتے کہ یہ دن ہے تو وہ اپنی آرگیومنٹ سے اتنا بھی اسٹیبلش کر پاتا تھا کہ وہ پروف کر سکے کہ ابھی رات ہے. یعنی اس کے پاس اتنے زیادہ ٹیکٹیکل سکلز تھے. پھر ایز اے ڈپلومیٹ اس کو کے پارٹ 3 میں اس کو ایکسپلین کیا گیا کہ ایز اے ڈپلومیٹ وہ کیسے تھے. تو ایز اے ڈپلومیٹ بھی اس کی کافی تعریف کی ہے رائٹر نے کہ جب جو فرینچ کا زمانہ فرانس جو تھا وہ امریکن شپس پہ حملہ کرتا تھا، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ امریکہ جو ہے وہ برٹشر کا ساتھ دے گا وار کے درمیان. تو اس ٹائم ایز اے ڈپلومیٹ 3 لوگوں کو بھیجا گیا تھا فرانس کے، وہ فرانس کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے اس جنگ کو بند کریں. تو اس میں ایک نام جان مارشل بھی تھا اور اس نے ادھر جا کے اپنی ڈپلومیٹک سکل سے اس چیز کو بھی ریزالو کر لیا تھا. اور پھر جو لاسٹ پارٹ ہے وہ اس کو ایز اے جج کس طرح اس نے جوڈیشل ڈیسیجنس دیے تو اس کے بارے میں ایکسپلین ہے. اور اس میں بہت زیادہ زبردست کیسز ہیں جو ایک ایک کر کے صحیح کر کے بتائے ہوئے ہیں کہ کس طرح جان مارشلس نے اپنی ڈیسیجن دی ان کیسز میں. اس میں ماربری ورسز میڈیسن کا کیس ہے، اور کانگریس کی جو ہے وہ انٹر اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے ریلیشنز کیا ہوں گے، جو فیڈرل لا اپلائی ہوگا یا جو سینٹر کا لا ہوگا وہ انٹر اسٹیٹ کامرس پہ کس طرح اپلائی ہوگا، ان چیزوں کے بارے میں ہے کہ اور سیڈیشن کے بارے میں ہے کہ سیڈیشن کسے کہیں گے، اور فریڈم آف اسپیچ کتنا ہوگا، گورنمنٹ کو کس حد تک کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، کیا جو اسٹیٹ ہے یعنی امریکنس جو اسٹیٹس ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ٹیکس کر سکتی ہیں یا نہیں. فار ایگزامپل فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ادارہ اگر کسی اسٹیٹ کے اندر ہے تو کیا وہ اس کو ٹیکس کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. تو یہ کیسز بھی اس میں مینشن، یعنی اس میں بہت زیادہ مٹیریل ہے جو ایک لا اسٹوڈنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ایکسپلین کرتے ہیں کہ جان مارشل جو تھے وہ بہت ہی کم پریسیڈنٹس استعمال کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے کہ پاسٹ کین ناٹ بی اگنورڈ بٹ دا پاسٹ کین ناٹ کنٹرول دا فیوچر. یعنی وہ پاسٹ کو بالکل اگنور نہیں کرتے تھے لیکن اس پاسٹ کو سامنے رکھ کے وہ فیوچر کو بھی کنٹرول نہیں کرتے تھے. تو یہ ایک بہت ہی ہائیلی ریکمینڈیڈ بک ہے لا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھیں. تھینک یو.